حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہلا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، کوشش کریں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام معزز سامعین، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ لوگوں، جب بھی میری دربار میں آنا چاہو تو کبھی بھی میری دربار میں ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا۔ وسیلہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے وسیلہ بنانا تیرا کام نہیں ہے، بلکہ وسیلہ تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن اہل بیت اعتراض کر لے اور کہے آپ کہہ رہے ہیں
وسیلہ بھی خدا بناتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ بھی خدا بناتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے علی کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے، دشمن علی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بنانا خدا کا کام ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے علی کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں پہلی بات، اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بھائی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ علی تمہیں خلیفہ بنا دوں کیونکہ تو میرا بھائی ہے، کیونکہ تو میرا کزن ہے، کیونکہ تو میری بیٹی کا شوہر ہے۔ نہیں، بلکہ تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، سنت رسول بھی گواہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے۔ رسول اپنی مرضی، قرآن کی آیت ہے سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول کبھی کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ رسول وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ قرآن گارنٹی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ رسول اپنی طرف سے ہونٹ نہیں ہلاتا، یہ رسول اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر اس رسول نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا، اپنی مرضی سے نہیں، حکم خدا سے اٹھایا۔ اگر ایک تاریخ کے واقعے کو دیکھ لیں، اگر اس رسول نے کسی کو پروان چڑھایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنا جانشین بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنے بستر پہ سلایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے، اگر اس رسول نے کسی کو اپنی فتوحات کا علم بردار بنایا تو خدا کے حکم سے۔ عزیزان محترم، یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں، جہاں بھی کہتے ہیں، جسے بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، حکم خدا سے۔ اگر یہ رسول کسی کو نسانہ کا مصداق ٹھہراتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو اپنا نفس بناتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو ابناء میں شامل کرتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو خیبر میں علم دیتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو دار الحکمہ کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو مع القرآن کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کو مع الحق کہتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اگر یہ رسول کسی کی مودت کو اجر رسالت قرار دیتے ہیں تو خدا کے حکم سے، اور اگر یہ رسول میدان غدیر خم میں 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو خدا کے حکم سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ بھائی اب گنجائش نہیں رہی اعتراض کی، اعتراض نہ کرنا کہ رسول نے کیوں علی کو بنایا، آپ تو کہہ رہے ہیں خدا بناتا ہے۔ ارے احمق، اللہ کے حکم سے بنایا ہے۔ تمہیں علی مولا سے دشمنی ہے، علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے تو تو اعتراض کرتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں وہ لوگ، ہر للو پنجو کے فضائل سنتے خوش ہوتے ہیں، علی کا نام سنتے ہیں چہرہ بگڑ جاتا ہے۔
عجیب بات ہے، علی مولا کے فضائل سنتے، اور جانتے ہیں دلیل کیا ہے؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور وجہ میں آپ کو اصحاب رسول کی زبانی سنا دیتا ہوں۔ نہیں، کیا وجہ ہے جو ان بعض لوگوں سے آج بھی ایسے خبیث ہیں جن سے علی مولا کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، جن سے علی مولا کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں یہ جو شیعہ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ بھی نکال دو۔ صلوات پڑھی آواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر صلوات، محمد والے، ایک بار پھر صلوات، وعجل فرجهم۔ عجیب لوگ ہیں، ہر ایک کے فضائل سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلکہ علی مولا سے دشمنی میں آ کر حدیثیں گڑھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو اب انہوں نے کہا کہ علی کو تو گھٹا نہیں سکتے، دوسروں کو بڑھا دیں، تو شہر کی کھڑکیاں بھی بنا دیں، شہر کی چھتیں بھی بنا دیں، واہ بھائی واہ، اور کیا بنایا؟ واہ بھائی واہ، بہت چیزیں اور بھی بنا دی شہر کی۔ بھائی اب مولا کا مقام، کیونکہ ایک اہل سنت کے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ان سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں دوسروں کے بارے میں بننا شروع ہو گئیں؟ کہا کہ علی کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی علی کا مقام گرانے کی، انہوں نے دیکھا بھائی پوری کوشش کرتے ہیں مگر علی کا مقام گر نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا چلو اپنوں کو تھوڑا سا بڑھا دیں، تھوڑی سی برابری ہو جائے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ شخص جس سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، وہ شخص جو مولا علی کے فضائل کو سن کے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اصحاب رسول کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور اصحاب رسول کے جملے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی کسی عام انسان کا جملہ نہیں۔ اصحاب رسول، ہم اصحاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو، اصحاب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں۔ یہ شیعوں پہ تہمت ہے کہ شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتا، میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں، ہم ان اصحاب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول پہ قربان کر دی۔ ہم ان اصحاب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی رسول کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن جو اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول کو خطرے میں چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر آپ خود ہی بتائیے کہ ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ معاملہ۔ بلکہ میں ایک اور جملہ کہہ دوں، اس پہ غور کیجیے گا۔ بھائی آپ ڈاکٹر کے ہاں چلے گئے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا کوئی سیکرٹری ہے، سیکرٹری کی تو کوئی ویسے ویلیو نہیں ہے، لیکن اب اس ڈاکٹر کی وجہ سے آپ سیکرٹری کو بھی ویلیو دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ایک ایم این اے ہے، ایم پی ہے، اس کا کوئی سیکرٹری ہے، سیکرٹری کی وجہ سے کوئی ویلیو نہیں، لیکن کیونکہ یہ ایم این اے کا ایم پی کا سیکرٹری ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سیکرٹری کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس سیکرٹری کی عزت اس ایم پی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس سیکرٹری کی عزت اس ایم این اے کی وجہ سے، ایسے ہی ہے نا، اس سیکرٹری کی عزت اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب ایک سوال پوچھوں، یہی سیکرٹری اس ڈاکٹر کی بے عزتی کرے نہیں
تو آپ کہیں گے نا کامن سینس کی بات ہے، ارے سیکرٹری تیری عزت اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے، تیری عزت اس ایم پی ایم این اے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور تو خود اس کی عزت نہیں کر رہا، تو میں تیری عزت کیسے کروں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن واپس چلے، اصحاب رسول کا کمال کا جملہ، وہ لوگ جن سے مولا علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے وہ کون ہے؟ اصحاب رسول بتا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بھی اگر کبھی ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص اپنا ہے یا پرایا ہے، اصحاب رسول کہہ رہے ہیں، اصحاب رسول کہہ رہے ہیں، جن کو ہمارے اہل سنت کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کون کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں کہ اصحاب ستاروں کی مانند ہے، کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو کہتا ہوں آؤ اصحاب کی پیروی کرو۔ اصحاب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کہہ رہے ہیں رسول خدا کے زمانے میں جب بھی ہم جاننا چاہتے تھے یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے، توجہات کا طالب ہوں، تو اصحاب کہتے ہیں جب ہم رسول خدا کے زمانے میں جاننا چاہتے تھے یہ مومن ہے یا منافق ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، تو اصحاب کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے، اگر چہرہ بگڑ جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے منافق ہے، اگر چہرہ خوش ہوتا تھا تو مومن ہے۔ یہ معیار اصحاب کا ہے بھائی، یہ کسی عام انسان کا نہیں۔ بس آج بھی دیکھ لیجئے گا جس کا چہرہ بگڑے نا مولا کے فضائل کو سن کے، سمجھ لیجئے منافق ہے کمبخت۔ عزیزان محترم، وسیلہ خدا بناتا ہے، نبی کو بھی خدا نے بنایا، علی کو بھی خدا نے بنایا، بھائی آدم کو بھی خدا نے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں، یہ خدا کا کام ہے۔ خدا کے کام میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو؟ یہ خدا کا کام ہے، خدا کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، اور خدائی کے کاموں میں بیکار میں دخل نہ دو۔ اب وسیلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ آپ نے سنا یہ کمبخت جب اس کے داڑھی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو نائی کے وسیلے سے داڑھی بنواتا ہے، جب اس کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تو جناب نائی کے وسیلے سے، جب بچے کی ضرورت پڑتی ہے تو بیوی کے وسیلے سے، جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو باورچی کے وسیلے سے، جب گھر بنانا ہوتا ہے تو مزدور کے وسیلے سے۔ دنیا میں قدم قدم پہ وسیلے کا قائل ہے، اسے بدعت نہیں کہتا، اسے شرک نہیں کہتا، اور جب ہم علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں تو بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بدعت کیوں ہے، شرک کیوں ہے، نعوذ باللہ۔ خدا کی قسم علی کو وسیلہ بنانا بدعت نہیں ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، کل میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بھئی آدم نے جب توبہ اپنی منوانا چاہی، خدایا مجھے بخش دے، تو اللہ نے کیا کہا؟ آدم مجھے واسطہ دے محمد کا، مجھے واسطہ دے علی کا، مجھے واسطہ دے فاطمہ کا، مجھے واسطہ دے حسن کا، مجھے واسطہ دے حسین کا۔ پنجتن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا تھا نا، حضرت آدم اللہ کا نبی ہے، اللہ نے حضرت آدم کو خود بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہہ رہے میں نے بنایا ہے اور میں نے اسے خلیفہ بنایا ہے۔ اب اللہ سے ڈائریکٹ جب کنیکشن میں ہے تو پھر یہ وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تھی بھی نہیں، کیا کہنا جی، واہ بھائی واہ۔ اب دیکھیں ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ساتھ میں میرے بیٹھا ہوا ہے، مجھے پانی چاہیے، اس کے پاس پانی ہے، تو میں اس تیسرے کو کیوں بولوں کہ تو آ مجھے پانی دے؟ یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، تو پانی بھی اس کے پاس ہے، ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو میں اسے بولوں گا محمد بھائی، علی بھائی، حیدر بھائی پانی دے دو، میں وہ دور کو کیوں بولوں تو ادھر آ، تو پانی دے، اور اس کو پانی دے، اور پھر یہ مجھے پانی دے؟ یہ وسیلے کے انکار کرنے والے ایسے کوئی بہانے لے کر آتے ہیں۔ تو اگر یہ تمہیں غلط بات لگ رہی ہے تو خدا سے پوچھ لینا، خدایا آدم تو ڈائریکٹ تجھ سے کنیکٹڈ تھا نا، آدم تو ڈائریکٹ تجھ سے کنیکٹڈ تھا نا، تو پھر یہ آدم کو تو نے کیوں کہا کہ مجھے محمد کا واسطہ دے، مجھے علی کا واسطہ دے، مجھے پنجتن کا واسطہ دے؟ یہ کہہ کر اللہ بتا رہا ہے اے لوگو تم اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ میری دربار میں آؤ،
تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے معصوم وسیلے کی ضرورت ہے. اور یہ علی ابن ابی طالب پنجتن پاک مولا رسول خدا یہ وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور الحمدللہ جیسے میں نے کہا ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں, ہمارے سنی بھائی وسیلے کے قائل ہیں. صرف ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو کہ کیا نام ہے وسیلے کا انکاری ہے, لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہم تو دیکھتے ہیں مشہد مولا رضا میں کتنے ماشاءاللہ اہل سنت کے بھائی آتے ہیں, مولا رضا سے توسل کرتے ہیں, زیارت کے بھی قائل ہیں, وسیلے کے بھی قائل ہیں. وہ کب پتہ چلتا ہے؟ ویسے تو ماتھے پہ تو نہیں لکھا یہ سنی ہے, جب وہ نماز پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی اپنے اہل سنت کے بھائی ہیں, یہ بھی اہل سنت کے بھائی. اور جب ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مشہد کیوں آ گئے, کہا کہ مولا رضا سے مدد مانگنے آ گئے. مولا رضا کے کیونکہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بھائی آپ نے سنا امام شافعی کا شعر ہے, کیا کہا؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدا بید الیمنا صحیفتی, کہ اگر قیامت کے دن مجھے نجات ملے گی تو آل نبی کے وسیلے سے ملے گی. آج آپ کو ایک کمال کا معجزہ سناؤں. مولا رضا کا ذکر آیا تو مولا رضا کا سنیے. آپ کو کل میں نے سنایا تھا کہ ایک اہل سنت کا بچہ تھا سعید, جسے کینسر ہو گیا تھا, اور وہ امام زمانہ سے جب توسل کرتا ہے, مدد مانگتا ہے, تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. کل اس پہ اشارہ کیا تھا, گفتگو ہوئی تھی اس واقعے پہ. آج ایک کمال کا واقعہ ایک عیسائی بچے کا. عیسائی بچہ ہے, مسلمان نہیں ہے, بیمار ہو گیا. اس کی ماں تہران کی رہنے والی تھی, ماں بھی عیسائی, باپ بھی عیسائی, بچہ بھی عیسائی. تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئی, کوئی شفا نہیں ملی. آخری ڈاکٹر کے پاس سے جب واپس گھر آئی تو یہ بھی رو رہی تھی. اس کی پڑوسن کوئی آئی کسی کام کے سلسلے میں, دیکھا کہ میری پڑوسن عیسائی رو رہی ہے, پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں. بچے کو تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئی اور سب نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا, اب کوئی علاج نہیں. اس نے بھی وہی بات کہی, اس نے کہا کہ مگر ایک ڈاکٹر ہے جس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے. کہا کون؟ کہا وہ ڈاکٹر مشہد میں رہتا ہے. کہا مشہد میں رہتا ہے, اس کا نام بتاؤ. میں کل کیا آج فلائٹ لے کے جاتی ہوں. کہا اس کا نام ہے امام رضا. اب کہتی ہے ٹھیک ہے, ہم تو اپنے بچے کو ہر جگہ لے گئے ہیں, امام رضا کے پاس بھی چلیں گے. آتی ہے اپنے شوہر کے پاس, اپنے میاں ہسبینڈ کے پاس, کہتی ہے کہ دیکھو ہم تو ہر جگہ گئے ہیں, یہ آخری امید ہے, امام رضا کے پاس چلتے ہیں. اس کے شوہر نے کہا دیکھو امام رضا شیعوں کا امام ہے, ہم ہیں عیسائی, تو یہ ہمیں مدد نہیں کرے گا, مگر کیونکہ تم ماں ہے میں تمہیں روکتا نہیں ہوں, تو جانا چاہتی ہے تو اپنے بچے کے ساتھ چلی جا. کہتی ہے ٹھیک ہے. اب یہ آتی ہے, ٹکٹ لے کے آتی ہے, مشہد آتی ہے, مولا کے حرم میں آتی ہے, اور گنبد کو دیکھتے ہوئے وہ جو شفا کی جالی ہے اس کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے کہ اے رضا غریب الغربا, میں غریب ہو چکی ہوں, میں نا امید ہو چکی ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میرا آخری سہارا آپ ہیں, آپ مجھے شفا دی. میں گرچہ آپ کی شیعہ نہیں ہوں, میں عیسائی ہوں, میں مسلمان بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے میری پڑوسن نے بتایا ہے آپ کسی کو نہیں ٹھکراتے, آپ کسی کو نہیں ٹھکراتے, تو اسی لیے میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آئی ہوں, میرے بچے کو شفا دیجیے. کہتی میں دعا کر رہی تھی, میرا بچہ بھی دعا کر رہا تھا, سو گیا دعا کرتے کرتے. خواب میں مولا نے اسے شفا دی, اور مولا نے ایک جملہ کہا. مولا نے کہا بیٹا اپنے بابا کو جا کے کہنا کہ رضا غریب الغربا صرف شیعوں کا امام نہیں ہے, رضا غریب الغربا پوری کائنات کا امام ہے. شیعہ ہو مدد مانگنے آئے یا اسے بھی دیں گے, عیسائی مدد مانگنے آئے اسے بھی دیں گے, ہندو مدد مانگنے آئے اسے بھی دیں گے, انسان تو انسان ہے, حیوان بھی مدد مانگنے آئے اسے بھی دیں گے. اہل بیت کا در ہی ایسا ہے. لیکن کل میں نے کہا تھوڑا گفتگو کو آگے لے جائیں گے, اور انشاءاللہ ان باتوں پہ گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں 2-3 دنوں میں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے, اور بعض سالوں سے آتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب مولا سے مانگتے ہیں نا, یقین کامل مولا پر نہیں ہوتا. یہ ہم شیعوں کی بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا آپ کہیں گے مولانا ہم کو تو مولا پہ یقین ہے. نہیں, زبان سے کوئی نہیں کہتا, پریکٹیکلی عمل سے.
ہم مولا پہ زبان سے تو کہتے ہیں یقین ہے، مگر عمل سے یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو عیسائی آتے ہیں، یہ جو سنی آتے ہیں، یہ جو ہندو آتے ہیں، ان کا مولا پہ 100% یقین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہر جگہ سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کی آخری امید یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی یہی ہمیں دیں گے تو دیں گے، ورنہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ 100% یقین کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم جاتے تو ہیں لیکن مانگتے تو ہیں، لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں امام دیں گے یا نہیں۔ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، یہ ہاتھ کٹ جائے، کسی شیعہ کا ہاتھ کٹ جائے اور وہ اس یقین کے ساتھ کہ امام رضا کے حرم میں جائے گا کہ یہ میرا ہاتھ مولا چپکا دیں گے، زبان سے تو کہے گا لیکن دل میں ہزار شک ہوں گے۔ ہم نے دیکھا، ہم تو دیکھ رہے ہیں مومنین کو کہ بھائی پتہ نہیں اب تو ہاتھ کٹ چکا ہے، امام کیسے چپکائیں گے، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ روایتیں پڑھ چکے ہیں، روایتیں سن چکے ہیں کہ امام نے کیسے کٹے ہوئے ہاتھوں کو چپکا دیا۔ امام ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، مگر ہم یقین نہیں رکھتے۔ یہ کمزوری ہے۔ 100% یقین کے ساتھ مانگو۔ 100% یقین سے جب مولا سے مانگو گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مانگو اور عطا نہ ہو۔ اب جیسے میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا دعائے توسل کا اور 70 مرتبہ الحمد کا، اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوسرا نسخہ آج بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے پوچھ لوں کہ کتنے مومنین نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا کیا؟ 500 صلوات والے مومن ہاتھ اٹھائیں۔ کیا بات ہے، تعداد یہ ہر روز کم کیوں ہو رہی ہے؟ میرو پیلو والے مومنین، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ پہلے دن بڑے لوگوں نے وعدہ کیا تھا، دوسرے دن تعداد کم ہو گئی، آج اور تعداد کم ہو گئی۔ 500 صلوات پڑھنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، کیا وجہ ہے جو مومنین صلوات 500 نہیں پڑھ پا رہے؟ لیکن جتنے آج مومنین بیٹھے، 3 محرم کی تاریخ ہے، آج آخری مرتبہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں، مولا کے عاشقوں، مولا سے محبت کرنے والوں، عشق مولا میں صرف 40 دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اس میں صرف 30 منٹ امام زمانہ کے لیے نکالو، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ مصلی بچھا کے مسجد میں آ کے 500 صلوات پڑھو، نہیں، زمینداری میں بزی ہو، زمین پہ کام کر رہے ہو، دکان میں جا رہے ہو، اسکول میں جا رہے ہو، کالج میں جا رہے ہو، تسبیح اٹھاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، پر چلتے پھرتے صلوات پڑھو۔ خاتون کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے ہوئے صلوات پڑھے، بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول جاتے ہوئے صلوات پڑھے، کھیل رہے کود رہے ہیں، کھیلتے کودتے صلوات پڑھے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج آخری مرتبہ وعدہ لے رہا ہوں، کل سے وعدہ نہیں لوں گا لیکن پوچھتا رہوں گا، جتنے مومنین بیٹھے ہیں اگر وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے، تو ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں ابھی ہاتھ اٹھانے والوں اس طرف والے نہیں ہاتھ اٹھا رہے، اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن اب دیکھیے ابھی 90% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ کل جب میں پوچھوں گا کس نے صلوات پڑھی تو سارے مجمع کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھی ہوگی تو مومن تو جھوٹ تو نہیں بولتا نا، تو مومن تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ انشاءاللہ کس نے 500 صلوات پڑھی ہے، کس نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے۔ اب دیکھیے دعائے توسل کا آج آپ کو سپر پاور نسخہ دوں، اسی یقین سے متعلق گفتگو اور پھر مصائب کی زحمت سے۔ آپ کو میں نے نسخہ بتایا دعائے توسل 1 مرتبہ ڈیلی اور 70 مرتبہ سورہ الحمد، یہ بیماریوں سے نجات کا نسخہ۔ اب ایک سپر پاور نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، اور یہ جو ہے نا ایک آسٹریلیا کے بڑے کمال کے مومن انہوں نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں قم آیا، ایک آیت اللہ کی میں نے بڑی تعریف سنی تھی، اور یہ آیت اللہ اپنے استخارے میں بڑے معروف تھے، یعنی ان کا استخارہ اتنا معروف تھا کہ آپ ان کے سامنے جاتے تھے وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے، آپ کہتے تھے آغا صاحب استخارہ، وہ قرآن کھولتے تھے، وہ آپ کو دیکھتے نہیں تھے، آپ انہیں بتاتے نہیں تھے کہ بھائی نیت کیا ہے، وہ قرآن کھول کے کہتے تھے بزنس اچھا نہیں ہوگا، اور وہ بزنس کا استخارہ تھا۔ پھر کوئی آتا تھا آغا صاحب استخارہ، قرآن کھولتے تھے، اس کو نہیں دیکھتے تھے، وہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ بھائی یہ نیت کیا ہے، قرآن کھولتے تھے کہتے تھے شادی اچھی نہیں ہوگی، اور شادی کا استخارہ ہوتا تھا۔ اچھا اب انہوں نے کہا میں نے بڑی تعریفیں سنی اس عالم دین کی، آیت اللہ کی، اب بھی حیات ہیں لیکن اب استخارہ نہیں کرتے۔
کہا میں نے کہا چلو میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، واقعی جو میں نے باتیں سنی ہیں سچی بھی ہیں کہ نہیں. تو اس مومن نے کہا میں نے نیت کی کہ 2 جھوٹے استخارے کرواؤں گا، یعنی کوئی نیت نہیں ہوگی، ایسے ہی بولوں گا استخارہ، دیکھو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. کب نماز ہوئی، نماز کے بعد ہم لائن میں کھڑے ہو گئے، اور جب میری باری آئی تو میں نے کہا آغا صاحب استخارہ. انہوں نے قرآن کھولا، دیکھا جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو، جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو. کہا میری نیت تھی 2 استخارے کرنے. میں پھر لائن میں آ گیا، پھر میں دوبارہ کھڑا ہو گیا. اب پھر میری باری آئی تو پھر وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، نیچے سر ہوتا تھا، قرآن کھولتے تھے اور قرآن سے جواب ملتا تھا. تو پھر انہوں نے قرآن کھولا، اور جب میں نے کہا آغا صاحب استخارہ، انہوں نے قرآن کھولا، مجھے دیکھ کر کہا ایک بار ٹیسٹ کیا یقین نہیں آیا. کہا اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ کوئی بڑی ہستی ہے. کہ نماز کے بعد میں ان کے پاس گیا، جب استخارہ ہو گیا سب کا، میں نے کہا آغا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ ایک کرم کیجئے، مجھے کوئی نسخہ بتائیے جس سے دنیا کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں، ایسا نسخہ جس سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں. تو آیت اللہ نے کہا دیکھو یہ نسخہ میں ہر ایک کو نہیں بتاتا، لیکن تو کیونکہ آسٹریلیا سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، تو میں تمہیں یہ نسخہ بتاتا ہوں، اور یہ سپر پاور نسخہ ہے. آیت اللہ کے جملے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے اگر تم چاہو اس نسخے کے ذریعے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو. کمال کا نسخہ ہے. اب آپ اس نسخے پہ عمل کریں گے اور پہاڑ تو کیا پتھر بھی نہیں ہلے گا. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ پہاڑوں کو ہلانے والا نسخہ ہے، اور یہ ہم تو پتھر بھی نہیں ہلا پا رہے. پہلی بات جب یہ کہتے ہیں پہاڑوں کو ہلانے والا نسخہ، ایک اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اتنا پاورفل ہے، اور دوسری بات اگر آپ شرائط دعا سے اس نسخے پہ عمل کریں تو بعید نہیں کہ پہاڑ کو بھی ہلا سکے، کیونکہ یہ نسخہ کمال کا نسخہ ہے، سپر اچھا یہ نسخہ میں نے کراچی میں 2021 میں بتایا، 40 دن کا نسخہ ہے. میں نے کہا 40 دن تک اس پہ عمل کرو، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس پہ عمل کرنا ہے. ایک جوان لڑکا تھا، اس نے 3 دن کے بعد میں مشہد واپس گیا، اس نے مجھے فون کیا، کہا مولانا میرا وہ کام جو کئی عرصے سے نہیں ہو رہا تھا، اس کو 3 دن میں نے عمل کیا، وہ ہو گیا. یعنی 40 دن سے پہلے ہو گیا. پھر یہ ایک مومن نے کوئی ہماری کلپ سنی تھی، اس نے پھر میسج کیا، اس نے کہا مولانا کئی مہینوں سے میں اس ملک میں جاب لیس ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں، کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے، مگر جاب نہیں مل رہی. میں نے یہ آپ کا کہیں سے سنا، تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. میں نے ٹرائی کیا، میرے دوسرے دوستوں کو ابھی تک جاب نہیں ملی، مجھے جاب مل گئی. پھر پچھلے سال لیا میں نے یہ دوبارہ سنایا، ایک مومن بیچارے نے بڑا اصرار کیا مولانا یہ نسخہ پھر سنا دیجئے. تو میں نے سنایا، میرے خیال میں 3 یا 4 محرم کو یہ نسخہ سنایا. تو 7 محرم کو ایک خط آیا مومنات میں سے، مومنہ نے کہا کہ مولانا آپ نے 40 دن کی بات کہی تھی، میں نے 4-5 دن جب سے آپ نے بتایا شروع کی، آج 7 محرم ہے، میری وہ مشکلات جو کئی سالوں سے نہیں سولو ہو رہی تھی ختم ہو گئی. یہ بڑا پاورفل نسخہ ہے. اب دیکھیے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ نسخے لوگوں کو نہ دیا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہا لوگ جو ہے نا سنتے ہیں عمل نہیں کرتے تو نسخہ شہید ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں کیا کرتا ہوں، جو آسان والا نسخہ ہے اس میں آپ سے وعدہ لے لیتا ہوں، جیسے 500 صلوات والا. لیکن جو مشکل نسخہ ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ شاید کوئی نہ کوئی مومن اس پہ عمل کرے اور اس کی مشکل ختم ہو جائے. اچھا اب یہ نسخہ کیا ہے؟ بہت زبردست نسخہ، سپر پاور نسخہ، کمال کا نسخہ. کہا کہ ہر نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 1 بار، نماز ظہر کے بعد 1 بار، نماز مغرب کے بعد عصر کے بعد 1 بار، مغرب کے بعد 1 بار، عشاء کے بعد 1 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ دعائے توسل. اب جن لوگوں کی میں نے مثالیں دی، انہوں نے یقین کامل سے مانگا تو انہیں عطا ہو گئی. ایک شرط یقین کامل ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے، اچھا اس نسخے پہ میں نے کیونکہ بہت ساروں کو بتایا، کچھ لوگوں نے 3 مہینے عمل کیا انہیں کچھ نہیں ملا. دیکھیں اس میں ایک شرط یہ کہ یقین کامل، دعائے توسل ہے، اہل بیت سے توسل کر رہے ہیں. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کا گلاس پاک ہو. آپ نامحرم کو آنکھوں سے بھی دیکھیں، زبان سے گالیاں بھی دیں، غیبت بھی کریں، کان سے گانے بھی سنیں، ہاتھ سے ظلم بھی کریں، پاؤں سے غلط کام بھی کریں، اور پھر اس نسخے پہ عمل بھی کریں اور کہ مولانا صاحب نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں اور اس کا نام میں نے رکھا ہے موٹے والی مثال. ایک آدمی اتنا موٹا ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ 150 کلو کا ہو گیا ہے. اب وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا،
اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب کوئی بتائیے طریقہ یہ وزن میں گراؤں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا دیکھو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ایکسرسائز کرو, 6 مہینے جوگنگ کرو, دوڑو, اور کیا نام ہے واکنگ کرو کئی گھنٹے. 6 مہینے تم ایکسرسائز کرو تو 6 مہینے میں تمہارا 5 یا 10 کلو وزن کم ہوگا. پھر اسی طرح 6 مہینے اور کرتے کرتے 1-2 سال میں تو 120 تک کا آ جائے گا. مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, 30 کلو تمہارا وزن 2 سال میں کم ہو جائے گا. اب یہ بیچارے نے ڈاکٹر کی یہ بات تو سنی لیکن آگے والی بات بھول گیا. اب یہ ایکسرسائز کر رہا ہے, روز آدھا گھنٹہ جوگنگ کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے. موٹا آدمی پتلا ہونا چاہ رہا ہے بیچارہ, مشکل ہو گئی یہ لائف, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے, ہر کام مشکل ہو گیا, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جوگنگ کر رہا ہے, خوب پسینہ بہا رہا ہے, لیکن ایکسرسائز کرنے کے بعد آ کے پائے کھا رہا ہے, نہاری کھا رہا ہے. ایکسرسائز خوب کی, مینگو ملک شیک پی رہا ہے, مینگو کی لسی پی رہا ہے, پراٹھے کھا رہا ہے جس میں سے یوں تیل ٹپک رہا ہے. اب سچ سچ بتائیے اس کا وزن کم ہوگا یا بڑھے گا؟ سچ بتا رہا ہوں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں. ایکسرسائز کے بعد آپ کو کیا پینا ہے اگر آپ موٹے ہو گئے پتلا ہونا چاہتے ہیں؟ ایکسرسائز کے بعد چلو لیمو کا جوس پیو, گریپ فروٹ کا جوس پیو, اورنج کا جوس پیو تو تمہیں وزن کے کم ہونے میں مدد ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایپل سائڈر ونیگر پیو, سیب کا سرکہ پیو, ہاں اس میں شہد کا چمچہ ڈال دو, اس میں کیا نام ہے منٹ ڈال دو تو تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہوگا, تمہارا وزن کم ہوگا. لیکن اگر تم نے ایکسرسائز کے بعد اس طرح کی چیزیں کھائیں, پراٹھے, لسی, نہاری, پائے, تو وزن کم نہیں ہوگا, وزن بڑھے گا. اب یہ 6 مہینے کے بعد آ گیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا وزن کم ہوگا, یہ تو 150-160 کلو ہو گیا. تو ڈاکٹر پوچھے گا تم نے کیا کیا, ایکسرسائز کے بعد کیا کیا, کیا جو میں نے کہا تھا وہ کیا یا اپنی مرضی چلائی؟ تو اگر یہ ڈاکٹر کو حقیقت بتا دے تو ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ بھائی تیرا طریقہ غلط تھا, ایکسرسائز بھی کرنی ہے, ساتھ میں کھانے پہ کنٹرول بھی کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو اثر ہو, اگر تم چاہتے ہو رزلٹ نکلے, تم پتلے ہو جاؤ, تو ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور کھانے پہ کنٹرول بھی کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ تم ایکسرسائز کرو اور کھانے پہ کنٹرول نہ کرو تو کوئی پتلے نہیں ہوگے, وزن نہیں کم ہوگا. ایکسرسائز بھی کرو اور کھانے پہ کنٹرول بھی کرو. اگر تم چاہتے ہو اس نسخے سے تمہیں نتیجہ ملے, ڈاکٹر یہی کہے گا, میں بھی یہی کہوں گا, اے مومن اگر تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کے سپر پاور نسخوں سے تمہیں فائدہ ملے تو نسخے پر بھی عمل کرو اور ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرو. اگر گناہ پہ کنٹرول نہیں کرو گے 10 سال تک پڑھتے رہو, کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں ہوگا. اور گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سمجھتے گناہ بڑے چیز کو گناہ سمجھتے نہیں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اف کہا, کو قرآن کرے نا اف بھی نہ کہو, آپ نے اگر ماں باپ کو اف بھی کہا یہ بھی گناہ ہے. اب دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. آپ نے ایک مومن کی غیبت کر لی, یہ بھی گناہ ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا, چھوٹا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, یہ بھی گناہ ہے. ایک جھوٹ پہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان نسخوں کا فائدہ ہو تو کیا کریں؟ ان نسخوں پہ عمل بھی کریں اور ساتھ میں گناہ پر کنٹرول بھی کریں. بس اس پہ آپ جب عمل کریں گے, یہ ایک شرط ہے, شرائط دعا میں سے ایک شرط ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے نسخے آپ کی زندگیوں کو بدل دیں گے. آپ کی لائف جو ہے یہاں سے وہاں ہو جائے گی, دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی. لیکن اگر آپ نسخے پہ عمل کرتے رہیں اور آپ گناہ سے خود کو نہ روکیں تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا. ثواب شاید ملتا رہے گا لیکن وہ اثر جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور محرم نام ہے گناہ سے پاک ہونے کا, ہے نا. محرم میں خود کو حر بنانا ہے. اگر آج تک میں گنہگار تھا, اگر آج تک کوئی جوان کسی نامحرم کو دیکھتا تھا, شیطان گمراہ کرتا ہے نا, اگر آج تک میں زبان پہ لگام نہیں لگاتا تھا, اگر آج تک میں زبان سے گناہ کرتا تھا, اگر آج تک میں زبان سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا, کوئی تہمت لگاتا تھا, کوئی جھوٹ لگاتا تھا, کوئی جھوٹ بولتا تھا, بس اب آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی, آج سے میں وعدہ کروں کہ مولا حسین اگر آج تک میں نے غلطیاں کی, گناہ کیے, خدا کی قسم آپ کی دشمنی میں نہیں کیے. شیطان نے گمراہ کر دیا, شیطان نے وسوسہ کیا, یہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا, میں نے آپ کی دشمنی میں کوئی گناہ نہیں کیا, مگر آج سے میں وعدہ کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حر بننے کی کوشش کروں گا, اور آپ بھی کوشش کیجئے, جیسے آپ نے حر کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا, میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیجئے. ارادہ کیجئے,
آج سے جو بھی غلطی میں نے کی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، اگر بیوی کو ڈانٹا ہے، اگر بیوی سے بدتمیزی کی ہے، یا اگر بیوی نے شوہر کو ڈانٹا ہے یا شوہر سے بدتمیزی کی ہے، یا اگر بچوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا اگر ماں باپ نے بچوں پہ ظلم کیا ہے، جو بھی غلطی کی ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، آج توبہ کریں اور آج سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم گناہ۔ کل آپ نے سنا نا، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارا اعمال نامہ امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے، امام کو دکھ ہوتا ہے۔ میں گناہ کروں 1 منٹ کی لذت، تھوڑی دیر کی لذت، اور اس لذت حرام کی خاطر میرا امام یوسف زہرا گریہ کرے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا عاشق ایسا کام کرتا ہے؟ کیا عاشق معشوق کا دل تڑپاتا ہے؟ اگر تم عاشق امام زمانہ ہو تو خدا را آج سے وعدہ کرو گو میں کبھی امام زمانہ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اگر عاشق امام زمانہ ہو، اگر تمہارے دل میں عشق امام زمانہ ہے، اگر تمہارے دل میں محبت امام زمانہ ہے، آج سے وعدہ کرو مولا اگر آج تک میں نے خطا کی، مولا اگر آج تک میں نے غلطی کی، آج سے وعدہ کرتا ہوں پھر آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا یا مولا۔ مولا میں اکیلا بھی نہیں آیا، اللہ کا حکم ہے اکیلے میری دربار میں نہ آیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میں اکیلے آنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، ایسا وسیلہ کہ کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ کس کو وسیلہ بنائے؟ ہائے اس مظلومہ بی بی کو جو عجب نہیں رو رو کے کہتی ہوگی بابا میرے مظلوم بابا، بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، مجھے زندان کی گرم زمین پہ نیند نہیں آتی۔ میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے، مگر شاید بچے ابھی نہ سمجھے ہوں۔ کون مظلومہ بی بی؟ وہ مظلومہ بی بی جو رو رو کے عجب نہیں کہتی ہوں گی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا جان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جا، او میرا زخمی چہرہ دیکھ کے جا، او چچا جان ظالموں نے اتنے تماچے مارے ہیں، او میرا چہرہ خون سے رنگین ہے۔ عزادارو کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے، جسے رونا نہیں آتا اپنی ننھی بچیوں کو یاد کر کے رو لے۔ ایک مومن کہتا ہے میں ویسے بھی بی بی سکینہ کے مصائب میں بڑا گریہ کیا کرتا تھا، مگر جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے اب مجھ سے سکینہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ کہتا ہے میرا اپنا بھائی بھی اگر میری بیٹی کو ڈانٹے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کہتا ہے جب میں سوچتا ہوں سجاد دیکھ رہے تھے ظالم مار رہا تھا، اللہ جانے سجاد نے کیسے اللہ جانے سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو ایک مومنہ
شام میں بی بی سکینہ کے حرم میں اپنی بچی کو لے کر آتی ہے. کہتی ہے میری بچی کو فالج تھا، بیمار تھی، لا علاج تھی. میں اپنی بچی کو بی بی سکینہ کے حرم میں لے کر آئی. شاید بلکہ میرا یقین تھا یقیناً بی بی میری بیٹی کو شفا دیں گی. کہتی ہے مگر جب میں پہنچی بی بی کے حرم میں، خادم دروازہ بند کر رہا تھا. راتوں کو پہلے زمانے میں حرموں کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے. کہتی ہے میں نے خادم سے کہا اے خادم جتنے پیسے لینے لے لے، مجھے رات کو بی بی سکینہ کے حرم میں بند کر کے چلا جا. خادم نے کہا پیسے نہیں چاہیے، قانوناً میں تمہیں نہیں جانے دیتا، لیکن کیونکہ تو کہتی ہے تیری بچی بیمار ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلی جا. اب یہ مومنہ کہتی ہے پوری رات میں تھی حرم میں، میری بیمار بچی تھی اور حسین کی یتیم سکینہ کا حرم اور زری. کہتی ہے پوری رات میں دعا کر رہی تھی بی بی سکینہ تجھے تیرے ننھے بھائی علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، میری بچی کو شفا دے دے. اور سکینہ تجھے اس لمحے کا واسطہ جب شمر تیرے بابا کے سینے پہ بیٹھا تھا اور 70 قدم سے تو دیکھ رہی تھی. کہا پوری رات میں نے واسطے دیے، بڑے واسطے دیے، مگر میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی. کہا میں یقین کے ساتھ آئی تھی، یقیناً بی بی شفا دیں گی. کہتی ہے یہ مومنہ جب بہت دیر ہو گئی، تقریباً آدھی رات ہونے والی تھی، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور میری بیٹی کو شفا نہیں ملی، تو میں نے زری کو پکڑ کے کہا بی بی سکینہ اگر آپ میری بیٹی کو شفا نہیں دیں گی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، پھر آپ کے حرم میں نہیں آؤں گی. کہتی ہے بس یہ جملہ میں نے کہا اچانک مجھے نیند آ گئی، وہیں زری پہ سر رکھا تھا اور میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی. خواب میں میں نے ایک ننھی بچی کو دیکھا جس کا کرتا جلا ہوا تھا، کان زخمی تھا، چہرے پہ تماچے کے نشان تھے. کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ بچی میری آقا زادی بی بی سکینہ ہے. اب یہ جملہ دل تڑپانے والا جملہ، اے میری آقا زادی بی بی سکینہ نے کہا اے مومنہ میں نے تیری بچی کو تو شفا دے دی، لیکن اے مومنہ کیا یتیم بچوں سے ناراض ہوا جاتا ہے؟ اے مومنہ کیا یتیم بچوں سے ناراض ہوا جاتا ہے؟ اے مومنہ میں نے تیری بچی کو شفا دے دی، سکینہ سے ناراض نہ ہونا. سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلانا ہے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، 5 مرتبہ بلند آواز سے امام زمانہ کو بلائیے. یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز یا صاحب الزمان
مولا جان یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب مولا مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں آئے مگر میرا دل کہتا ہے شاید پھپھی سکینہ کی قبر پر رو رہے ہوں گے ابھی تک میں نے مصائب شروع نہیں کیا اب میں مصائب پڑھنے والا ہوں کوئی گڑ گڑ کے نہ روئے امام فرماتے ہیں لوگوں چیخ چیخ کے رویا کرو ہمارے ایک استاد کہتے ہیں لوگوں غور سے سننا جب بھی مصائب امام حسین میں آؤ بلند آواز سے چیخ چیخ کے رویا کرو اتنا چیخو تمہاری آواز بیٹھ جائے کیوں کیونکہ کہتے ہیں آج جب تم روتے ہو نا جب ذرا زیادہ رو لیتے ہو کوئی تمہیں رومال دیتا ہے کوئی تمہیں ٹشو دیتا ہے کوئی پانی لے کے آتا ہے پنکھا چل رہا ہے گرمی کا احساس نہیں کوئی تمہیں تماچے نہیں مارتا کوئی تمہیں تازیانے نہیں مارتا مگر سکینہ جب رو کے کہتی تھی بابا او میرے مظلوم بابا کوئی آ کے تماچے مارتا تھا کوئی تازیانے مارتا تھا کوئی بالوں سے کھینچتا تھا سکینہ گھٹ گھٹ کے نہ رونا شرما شرما کے نہ رونا اتنا چیخنا آواز بیٹھ جائے عزادارو یہ جو عید قربان گزری ہے نا روایت میں ملتا ہے عید قربان کا دن تھا 3.5 برس کی سکینہ بابا حسین کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک حسین نے کہا سکینہ جلدی سے میری گود سے اتر جا سکینہ حیران ہے آج تک بابا نے ایسے نہیں اتارا مگر سکینہ چپ ہو کے دیکھ رہی ہے بابا مسلم کی بچی کی طرف آگے بڑھے مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا مسلم کی بچی کو بالیاں پہنائی اور مسلم کی بچی کو اماں کے پاس بھیج دیا سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے بابا آج تک اس طرح مجھے گود سے نہیں اتارا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں سکینہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہے مگر سکینہ اسلام کا حکم ہے یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو یتیم کا دل دکھتا ہے میرا بھی بابا ہوتا مجھے پیار کرتا سکینہ 3.5 برس کی بچی ہے سکینہ یتیمی کا مطلب یہی سمجھی جب کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو بالیاں پہناتے ہیں اولاد والوں مجھے معاف کرنا عاشور کے دن جب آواز آئی لوگوں حسین مارے گئے
سکینہ سمجھی کوئی آئے گا سر میں پھیرے گا، کوئی آئے گا پرسا دے گا، مگر اولاد والو سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمر تازیانہ لے کے آیا، ایک نے سر سے چادر چھینی، ایک نے بالوں سے پکڑ کے تماچا مارا۔ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا۔ آج سکینہ کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں، فارسی زبان کا نوحہ ہے، ترجمہ بھی سناؤں گا، بڑے سخت مصائب ہیں، سادات مجھے معاف کرنا اگر برداشت نہ کر سکے، میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے سکینہ بابا سے اس انداز سے باتیں کر رہی ہیں، بابا جونم حسین، یعنی میری جان میرے بابا حسین۔ بچیاں بابا سے کیسے باتیں کرتی ہیں؟ جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ذرا اپنی بچیوں کو تصور کرو، تمہاری بچیاں کیسے تمہیں سینے سے لگا کے کہتی ہیں بابا بابا۔ تمہارا سر کٹا ہوا نہیں ہے، میں قربان سکینہ جب بابا کے سر سے بات کر رہی ہے اور بابا کا سر کٹا ہوا ہے۔ بابا جونم حسین، بابا جونم حسین، حسین حسین، سب مل کے ماتم بھی کرو، بابا جونم حسین، حسین۔ اب سننا، سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا جونم حسین، دختر تو از دنیا بریده، ترجمہ سنو گے برداشت کر سکو گے؟ سکینہ 3.5 برس کی بچی بابا سے گویا کہہ رہی ہے بابا سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے، سکینہ دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ اب سکینہ رہنا نہیں چاہتی، بابا جونم حسین، دخترت از دنیا بریده، اب دوسرا مصرع، بدون تو خوشی ندیده۔ بابا جب سے آپ گئے سکینہ خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھی، بابا جب سے آپ گئے ہیں آپ کی بیٹی نے خوشی کا دن نہیں دیکھا، بابا جو قریب آیا کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، بابا ایک ظالم نے مجھے پسلیوں پہ لات ماری، بابا میں نے کچھ نہیں کیا تھا مگر بڑی زور سے لا۔ جیسے جیسے مصرع آگے جاتا ہے مصائب بڑے سخت ہوتے ہیں، بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا جونم حسین۔ اب سکینہ شاعر کہتا ہے بابا کے سر کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے بابا جونم حسین چشا یہ زخمی تو واکن، بابا جان اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو، بابا مجھے معلوم ہے تیری آنکھیں زخمی ہیں، میں نے دیکھا ظالم نے تجھے پتھر مارا، کاش وہ پتھر مجھے مار جا، مگر بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو۔ سکینہ بابا کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہے، بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو، اللہ جانے برداشت کر سکو گے یا نہیں۔ سکینہ کہہ رہی ہے بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو، اپنی سکینہ کو ایک مرتبہ دیکھو، کیا دیکھو کہ من تنہا
کودک موسفیدم بابا اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا سکینہ کی طرف دیکھو بچوں کے بچپنے میں سر کے بال سفید نہیں ہوتے مگر بابا آنکھوں کو کھولو بابا اپنی سکینہ کو دیکھو بابا سکینہ بچپنے میں بوڑھی ہو گئی بابا 3.5 برس میں دادی زہرا کی طرح بوڑھی ہو گئی بس 2 مصرے اور پڑھوں گا اور زحمت تمام جسے اب تک رونا نہیں آیا اب سنے غور سے دل تڑپ جائے گا سکینہ بابا کو کیا کہہ رہی ہے بابا جان میں دنیا سے تنگ آ گئی بابا جان تیرے بعد میں نے خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا بابا جان اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو بابا جان سکینہ بچپنے میں بوڑھی ہو گئی اب بچی بابا سے درد کر رہی آپ کی بچیاں ہیں نا جب بچی کو دکھ ہوتا ہے تو بچی کیسے بات کرتی ہے بابا جونا اون شبی که از ناق افتاده بابا جان اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گرے 3.5 برس کی سکینہ ببین لبم داره عجب شکافی بابا جان ظالموں نے ہمارے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے تھے بابا اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا جب سوار گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا ہے مگر بابا میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے بابا میں منہ کے بل زمین پہ گری بابا میرا ہونٹ پھٹ گیا بابا میرا چہرہ زخمی ہو گیا بابا چچا عباس کی طرح میں منہ کے بل زمین پہ گری بابا چچا عباس کی طرح منہ کے بل زمین پہ گری میرے ہاتھ بندھے تھے میں خود کو بچا نہ سکی روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو امام زمانہ کو بلاؤ سب آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے 5 مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے دل کی گہرائی سے امام زمانہ کو بلاؤ اللہم اجل ولی یک الفرج بلند آواز اللہم اجل ولی اللہم اجل ولی اللہم اجل ولی یک الفرج اللہم اجل ولی یک الفرج اللہم خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما خدایا ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما خدایا ہر روز 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے خدایا روتے روتے حسین کے غم میں اس دنیا سے چلے جائیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی
نصیب فرما، دشمنان علی کو نیست و نابود فرما، مولا علی کے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔